ایک درویش اس دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزارہ درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی میوے اور پھل تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہ کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا نہ کسی کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھڑ کر زمین پر آن گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ یہ حکایت مولانا رومی میں سے خدا سے عہد کرنا کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی کہ 5 دن گزر گئے، کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم سے جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرود سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکایک زور کی ہوا چلی، درویش کو کچھ سہارا ہوا، مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا، درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ معدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھا لی۔ عہد ٹوٹ گیا۔ غیرت خدا بندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ رات کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش بابا کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالہ اور شیون سے گونج اٹھی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا، اے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ ہے اور ابدال وقت ہے۔ تو کیا ظلم اٹھا رہا ہے؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا، سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے۔ لرزاں و ترساں، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجئے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ تجھے ان حالات کی کیا خبر، لہذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے شیخ کی جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا،
ارے میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کیا، حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، اسی شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار، جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے، میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔ اسی وقت درویش کو القاء ہوا، جب تیرا ہاتھ چوروں کے سامنے کاٹا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے کہ تو مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی رکھیں۔ اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدہ میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک، تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لغزشیں معاف فرما۔ اس حکایت سے ہمیں درس حیات حاصل ہوتا ہے، اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ جب کہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ اللہ رب العزت، میں تیرے احکامات کی پیروی کروں گا۔ جو خدا کے ساتھ عہد کر کے توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تمام نئے علم دوست سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔